بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ریئل ٹاک ود عارف چودھری کے ساتھ سردار عامر حسین عالمگیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جو سب سے اہم اس ملک کا مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ویسے تو خان صاحب نے، ہمارے کیپٹن نے، وزیر اعظم صاحب نے بہت سارے اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن یہ جو مہنگائی ہے 3 سالوں میں اس کے اوپر قابو نہیں پا سکے، اور آنے والے وقت میں نئے الیکشن میں یہ مہنگائی ان کے آڑے آئے گی۔ ویسے تو ہم بحیثیت قوم کرپٹ ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں، کوئی ایسا عیب نہیں ہے جو اس قوم میں موجود نہ ہو۔ پہلے ہم نے خود کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے چودھری عارف صاحب۔ عارف چودھری صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو ہم جا رہے ہیں کس سائڈ پہ ہم جا رہے ہیں؟ یعنی آپ مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہے، محکمے جو ہیں خاص طور پہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں کو کس طرح ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ لوگ تو بھوکے مر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار صاحب، آپ نے کہا کہ مہنگائی کو کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے، کرپشن فیشن بن چکا ہے۔ یہ بات وزیر اعظم کے ترجمانوں کی فوج، ایک نے نہیں سب نے یہ کہہ دیا ہے کہ کرپشن ہماری اس قوم کا ایک حصہ ہے، کرپشن کو لیگلائز کر دیا۔ باقی رہی مہنگائی کی بات، تو مہنگائی تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ حکومت نے۔ حکومت ہے کہاں؟ حکومت کی سنتا کون ہے؟ وزیر اعظم کی سنتا کون ہے؟ یہ ساری چیزیں لوکل ایڈمنسٹریشن نہیں سن رہی سر، وہ کام نہیں کر رہی، کنزیومر کورٹس کام نہیں کر رہے۔ ساری چیزیں کرنے کے لیے سردار صاحب ان کو گڈ گورننس کی ضرورت ہے، جو ان سے نہیں ہو پا رہی۔ 3 سال ہو گئے ہیں گڈ گورننس۔ 3 سالوں میں تو یہ چور چور کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ان کو چور چور کہتے ہیں، وہ ان کو چور چور کہتے ہیں۔ پھر آفٹر آل وزیر اعظم صاحب نے کو پچھلے دنوں مولانا صاحب کو بلوایا تھا، جی اور وہاں پہ کوئی اینکر صاحبان بھی تھے۔ جی چاند ایک جن کو اینکر تو بنایا، وہاں پہ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے کچھ اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، انہوں نے کہا جی انہوں نے 4 چیزیں کہی تھیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان 4 چیزوں پہ جن لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کیا، وہ ہنگامہ کھڑا کیا، مولانا صاحب رونے والے ہو گئے۔ کون سی انہوں نے ایسی بات کی تھی کہ جس پہ ان کو رونا پڑا، معافی مانگنی پڑی، توبہ کرنی پڑی؟ میں ناظرین شاید بھول گئے ہوں گے، میں سردار صاحب ذرا 1 منٹ وہ کلپس چلا دیں جی پلیز، تو جس میں وزیر اعظم صاحب کے پاس انہوں نے بلایا تھا، جو آپ کو کہہ رہے ہیں صاحب، وہ ذرا چلائیے گا۔ وہ ذرا چلا دیں تو اس کے بعد میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو، پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4 اذا کانت فیک، 4 باتیں لے لو مجھ سے، پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے، تمہیں کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اب مجھے بتائیں، سارے یہ اینکرز بیٹھے ہیں، سارے ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں؟ ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے۔ دوسری بات فرمایا حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ اکیلے ہیں، دیانتدار ہیں، اللہ سے رونے دھونے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، لیکن 22 کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں میں دیانتدار کتنے؟ تیسرا فرمایا حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرنا۔
اور اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے۔ اب میں کیسے بات کروں؟ میرے دیش میں حیا کو کس نے تار تار کیا؟ میرے دیش کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے؟ ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ وعفت فی تہمت، آخری بات میرے نبی نے کہا رزق ہی امسا مغفور اللہ، جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے کون سی ایسی بات کی ہے۔ مولانا صاحب نے یہ کہا، مولانا صاحب کو اس کے کہ اوپر معافی مانگنی پڑی جی۔ مولانا صاحب نے کیا کیا؟ مولانا صاحب نے صرف یہ کہا کہ میرے وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں، وزیر اعظم بہت اچھے ہیں، میں بھی کہتا ہوں بہت اچھے ہیں، ایماندار ہیں، ان کو ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کی ایسی اولاد نہیں ہے جیسے ان لوگوں کی ہے، ان کی اولاد نہیں، اولادیں جو ان کے بعد آنے والی ہیں جب یہ آتے ہیں تو وہ اس سے پہلے آ جاتے ہیں۔ حکومت اولادیں کرتی ہے، یہ خود نہیں کرتے۔ میاں صاحب کی اولاد نے حکومت کی ہے، جب تک میاں صاحب رہے ہیں، جتنی بار 3 بار حکومت میں رہے ہیں، تو میاں صاحب نے حکومت نہیں کی، ان کی اولادوں نے کی ہے، ان کی اولادوں نے مال بنایا۔ اگر پیپلز پارٹی آئی ہے تو ان کی اولادوں نے بنایا، انہوں نے نہیں بنایا۔ تو عمران خان صاحب کے پاس تو کچھ نہیں ہے، ان کی تو اولاد نہیں ہے، یہ تو اکیلے ہیں۔ آج ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو آپ بتائیں کیا ہوگا؟ ان کی حفاظت کریں، یہ بندہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے ان لوگوں کو بلایا جو میڈیا کے کنگ تھے، ان کو بلا کے کہا، تو جب مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ جھوٹ، نفرت، سچ، دھوکہ، 3-4 چیزیں انہوں نے کہیں، تو یہ انہوں نے اپنی انگلیاں منہ میں لے لیں کہ یار یہ آج مولانا صاحب یہ بیٹھ کے وزیر اعظم صاحب کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں چھوڑنی ہوں گی اور قانون کی حکمرانی کرنی ہوگی، تو یہ تو ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکے ہم دیتے ہیں، اور دھوکے دیتے نہیں، دھوکے دلواتے بھی ہیں بیٹھ کے۔ تو یہ ہو کیا گیا؟ اب یہ اس دوران وہ ان کی باتیں نہیں سن رہے تھے، یہ سن رہے تھے کہ اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے ہم نے، جس کی یہ تمام چینل والے، تمام اینکر صاحبان، میرے بھائی، ان کی عزت کرتے تھے۔ اس دن کے بعد وہی مولانا صاحب جن کو ہاتھ مانگنی پڑی، انہوں نے معافی مانگی۔ اس ملک میں غریب جو بیچارہ ہر چیز پہ ٹیکس دے رہا ہے، اس ٹیکس کے اوپر عمرہ جو ہیں ان کی یاشیاں ہیں سر، وہ اس ٹیکس پہ انجوائے کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے، ہماری قوم بھی جو ہے وہ بھی بذات بحیثیت قوم جو ہے ہم تو کرپٹ ہیں۔ کوئی ایسا گناہ ایسا بتا دیں جو ہماری اس قوم میں نہیں ہے، ملاوٹ، جھوٹ، فریب، دغا، دھوکہ، ذخیرہ اندوزی، کون سی چیز ایسی ہے جو نہیں ہے چوہے صاحب؟ سر جنہوں نے آ کے ان کو بتانا ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں سٹینڈ لیتے؟ اگر اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے سر ملاوٹ میں، جو ملاوٹ کرنا، جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا، دھوکہ دینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں جس قوم میں نہیں ہوں گی، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کر لیں، یہ چیزیں چھوڑ دیں، تو آپ پہ اللہ کی رحمت بھی ہوگی اور آپ اتنی ترقی کریں گے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ لیکن یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ان کو ایک ٹیم چاہیے، جو ان کے پاس ٹیم ہے وہ ساری بگڑ بلوں کی ہے، دگڑ ہیں سارے، بیٹھ کے ماں سوائے 3 سال انہوں نے گالیاں دی ہیں۔ ان کا کام ہے بیٹھ کے بتانا کہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کو بتائیں کہ جناب آپ اس طرح کریں، آپ مہنگائی کو اس طرح کنٹرول کریں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں۔ ان کو جناب گالیاں دے کے جاتے ہیں کہ جناب آپ نے دیکھی، ہم نے آپ کو پسند آئی، ہم نے کتنی گالیاں دی ہیں اپوزیشن والوں کو۔ بھائی آپ کی گالیوں کا وزیر اعظم کو کیا فائدہ؟ لیکن ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے گالی کا جواب گالی دیا۔ 3 سال تک، 3 سال ہو گئے ہیں یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اور ان گالیوں کا غریبوں پہ کیا اثر ہے؟ غریب کہتے ہیں کہ ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ آج انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا۔
وہ بیٹھتے ہیں وزیر اعظم کی تقریر سننے کے لیے تو میرے محترم وزیر اعظم بھی بیٹھتے کہتے ہیں ان کو نہیں چھوڑوں گا. ادھر سے کہتے ہیں کہ نیب آزاد ہے. اگر نیب آزاد ہے تو پھر چھوڑے گا آپ کیا ہیں جو مطلب آپ کہتے ہیں کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. پچھلے 3 سال میں چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیں پچھلے 3 سال میں اگر چوری کی تھی شہباز شریف نے نواز شریف نے آج تک کیا نکلا ہے سوائے اس کے کہ عوام کو ہر بجٹ کے بعد ایک نیا تحفہ دیا جاتا ہے اس کا مہنگائی کا پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے سردار صاحب دنیا کی ہر چیز مہنگی ہو گئی. ان دونوں حکومتوں میں جو بڑے چور تھے جی جی جن کو یہ کہتے ہیں میں تو کسی کو نہیں چور کہتا صحیح یہ جو بڑے چور تھے جی جن کو یہ کہتے رہے وہ ان کی حکومت میں تھے چور ان کو بھی یہ لے آئے جی جی جو دوسری حکومت میں تھے ان کو بھی چور یہ لے آئے. اب بتائیں جو ان کے پاس شریف آدمی تھے وہ تو ہیں 20%. 80% وہ جن پہ یہ چوریوں کا الزام لگاتے رہے ان کو حکومت میں لے آئے. بیوروکریسی میں جتنے لوگ مین ہیں تمام کے تمام ان اپوزیشن والوں کے لوگ ہیں وہ حکومتوں میں موجیں کرتے رہے. اب پھر وہ یہ لوکل ایڈمنسٹریشن نہیں تو چلنے نہیں دے گا. چلانا تو انہوں نے ہے نا 3 سال میں یہ تو 3 سال سے تو فیل ہیں. وزیر اعظم سے تو اس وقت یہ حال ہے میں کہتا ہوں کسی کی کوئی غلطی غریب نہیں روٹی ہے. سے چلا گیا روٹی جو ہے وہ 8 روپے سے سر آپ روٹی کی بات کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں کہ یہ ان کے جو بیوروکریسی ہے ان کو کیوں نہیں پکڑتے یہ جو نہیں آپ کہتے چلنے دیتے جب وہ کیوں چلنے دیں وہ قانون پہ عمل درآمد ہوگا تو پکڑا جائے گا نا جی. وہ جو 2 جو باہر چلے گئے ایک باہر تو مولانا صاحب نے یہی کہا ہے کہ حکمران جھوٹ بول رہے ہیں. بات تو قانون کی حکمرانی اس نے کہا قانون کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی وہ کبھی قوم چل نہیں سکتی. دھوکہ جھوٹ ہر چیز فریب ہر چیز ہے. اب آپ مرچوں میں کیا کیا تفصیل سے بات کروں تو صبح ہو جائے گی. بات کریں شارٹ کٹ دی سٹوری یہ ہے کہ یہ دھوکہ دہی جھوٹ بولنا اب تک یہ ان لوگوں نے عمران خان جھوٹ نہیں بولتا ہمارا وزیر اعظم جھوٹ نہیں بولتا ان سے جھوٹ بلوایا جاتا ہے. جھوٹ کون بلاتے ہیں ان سلیکٹڈ لوگ وہ جو منتخب ہو کے نہیں آئے کیا کہتے ہیں ان کو ہاں جی ان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ بھرتی کیے ہوئے انہوں نے اور وہ لوگ عمران خان کو بتائیں گے جو بات جو وہ کریں گے آپ بتائیں ان کو کیا انٹرسٹ ہے ان سے. اور بھی تو بہت کچھ ہے نا جی. دیکھیں بریف کیس اٹھائیں گے بھاگ جائیں گے. صحیح آپ کی بات. ابھی آپ یہ دیکھیں اور ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں جو چیزیں کرنے والی ہیں 298 یونٹ کا بل جو ہے وہ 3800 روپے آتا ہے ایک یونٹ. جبکہ میں وہ بتا رہا ہوں مہنگائی کی بتا رہا ہوں نا 306 کا جو ہے وہ 6000 روپیہ بل آتا ہے ڈبل ہو جاتا ہے صرف 17 یونٹ کے بعد. بات یہ ہے کہ بہت سارے کام جو ہیں وہ تو خان صاحب کے کرنے والے ہیں خان صاحب کی انسٹرکشنز پہ ہونے ہیں. یہ اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ خان صاحب اب جو جھوٹ یہ سارے بول رہے ہیں اور خان صاحب بھی آپ نے بیچ میں بتا دیا خان صاحب نے بھی پہلے بہت کچھ کہا تھا بہت سارے وعدے کیے تھے کنٹینر پہ چڑھ کے بل بھی چلائے تھے اور کہا تھا میں غریبوں کو اٹھاؤں گا. وہ پتہ نہیں غریبوں کو ذخیرہ اندوز کو سزائے موت ہے. جی بالکل ہونی چاہیے. ملاوٹ والوں کو سزائے موت ہے. جی بالکل. جعلی دوائیوں والوں کو سزائے موت ہے. بالکل ہونی چاہیے. مجھے سردار صاحب ایک بتا دیں 3 سالوں میں کس کو سزا دی گئی؟ سر یہاں پہ جو بچوں کے ساتھ ایک بندہ اس کے اوپر قانون بن گیا اس قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. بچوں سے مہنگائی تو نہیں ہوتی نا. مہنگائی میں عرض کر رہا ہوں کہ قانون بننے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک قانون بنایا گیا اسپیشلی اسی حکومت میں بنا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. یہ تو پچھلے قانون ہے. قانون کے عمل درآمد جو ہے اس کے اوپر تو بالکل ہی جو ہے وہ عمل نہیں ہو رہا. چوہدری صاحب عمران خان صاحب عوام آپ کا کچھ نہیں کر سکتی لیکن آپ بار بار ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. آپ سے قیامت کے روز میرے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ میرا نام لے لے کے یہ کرتے رہے تو کیا آخر میں آپ نے کیا کیا آپ نے؟ ایک کام نہیں کر سکے. ایک کام نہیں کر سکے. کس نے اگر ذخیرہ اندوزی کی دھوکہ دیا فریب کیا جھوٹ بولا اس کو آپ نے سر عام کیوں نہیں تختہ دار پہ چڑھایا؟ ان کو پکڑا ہی نہیں آپ نے تو آپ نے سزا کیا دینی ہے؟ آج تک آپ نے کسی ایک ذخیرہ اندوز کو کسی کرپٹ آدمی کو نہیں آپ نے پکڑا. کرپٹ آدمیوں کی کرپٹ لوگوں کی ہم نشاندہیاں کر کر کے تھک گئے. پورا میڈیا مل گیا آپ ساتھ. کیا کرے وہ کیا کریں گے وہ جب آپ ہی کچھ نہیں کریں گے آپ کی طرف سے کچھ نہیں ہوگا تو میڈیا اکیلا کیا کرے گا؟
اینکر بلاتے ہیں، ان کو بٹھا کے مہمان بناتے ہیں. آج آپ کے جو ترجمان ہیں میرے معزز اینکرز کو، وہ کہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں جی اٹھ کے، اگر آپ ایسے بات کریں گے. آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے، میں آئندہ آپ کے پروگرام میں نہیں آؤں گا. میں کہتا ہوں آج یہ اینکر ان سب کو شٹ اپ کال دے دیں، بالکل نہ بلائیں ان کو، گھر بیٹھیں. یہ گھر بیٹھے بیٹھے ان کو الی لگ جائے گی، یہ بیٹھے بیٹھے رونے والے گونگے ہو جائیں گے یہ، اگر یہ ایک ہفتہ نہ آئیں تو. ایک ہفتہ آپ ہمارے جیسے معمولی لوگوں کو بلا کے بٹھائیں ادھر، ان سے بات کریں. ہم کرتے ہیں آپ کے ساتھ بات چیت، ہم بتاتے ہیں ان کی ساری کرتوتیں. آپ ان کو جو کرتوت کرنے والے ہیں، جو جڑ ہیں، آپ جڑوں کو بلا لیتے ہیں اور جڑیں بات کرتے ہیں، بیزتی کرتے ہیں. آپ کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ مالکان جو ہے نا وہ ان کی رسائی وہاں تک ہے. مالکان کہتے ہیں خان صاحب پلیز کوئی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو خاموش ہو جائے، صبر کریں. آپ کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور وہ اپنی فرسٹریشن نکال کے چلے جاتے ہیں. ایسے نہیں چلے گا، ایسے بالکل نہیں چلے گا. عمران خان صاحب فوری طور پہ اس پہ ایکشن لینا ہوگا. اگر آپ نے ایکشن نہ لیا تو آپ دنیا میں بھی دیندار ہیں اور قیامت کے روز آپ جواب دہ تو ہے ہی ہیں. میدان فرات کے کنارے پہ اگر کتا بھی مر جائے وہ بھی حاکم کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. چوئی صاحب یہ تو آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جواب دینا ہے اور حاکم کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے خان صاحب کیا کریں یہ بتائیں. خان صاحب کے پاس تو کوئی آئیڈیا نہیں، میرے خیال 3 سال میں تو ناکام ترین گورنمنٹ ہے اس لحاظ سے کہ عوام خان کو صاحب ریلیف نہیں دے میری سکی. بات سنیں، اس پہ مجھے اختلاف ہے. جی جی مہنگائی پہ مجھے اختلاف اس لیے ہے کہ ویری فرسٹ ڈے سے پاکستان جب سے بنا، جی جی ہم جب چھوٹے تھے تو ایک سوٹ ہمیں یونیفارم ہوتا تھا ہمارا، جی جی وہ پورا ہفتہ ہم پہنتے تھے اور ہفتے کے بعد وہ دھلتا تھا چھٹی والے دن، پھر اگلے ہفتے شروع کرتے تھے. تو ایک جوڑا عید پہ بنتا تھا، وہی کرتے. آج غریب آدمی ریڑھی والے کے بچے کے 8 جوڑے ہیں. غربت کہاں ہے؟ کہاں مہنگائی ہے؟ غربت یہ مجھے بتائیں، کپڑے سے آپ تو نہیں کسی دور سڑک ہوتی پہ نا چلے شیخ جائیں صاحب. گاڑیوں کی لائن لگی. وہ آپ کی بات بجا ہے، لیکن عرض گزارش یہ مجھے ہے غربت کی بات کہاں ہے؟ میرے ملک میں غربت نہیں ہے. میرے غربت میں خرید جو ہے وہ باہر ہو گئی ہے. میرے غربت میں سبزیاں لے لیں اور گھی لے لیں، آٹا لے لیں، چینی لے لیں، پیٹرول لے لیں. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ لوگ جو یہ تو آپ بات کر رہے ہیں وائٹ کلر کی. مجھے ایک بات بتائیں، وائٹ کلر نہیں، اب تو وائٹ کلر مجھے چلیں کوئی غریب آدمی پیٹرول کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا، مجھے ایک بتا دیں، کوئی ایک بندہ مجھے بتا دیں کہ پیٹرول کہاں فرق پڑتا ہے. میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے یہ غریب آدمی مر گیا مرا نہیں. بہت ساری ایسی ویڈیوز، کوئی غریب آدمی نہیں مرا. بہت ساری ایسے لوگوں کی ویڈیوز بھی آئیں جنہوں نے خودکشیاں بھی جن کو مارنا ہے، جو ان کرپٹ لوگوں کو پکڑو، ذخیرہ اندوزوں کو پکڑو، ان کو سزائیں دو سر عام، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. ہونا لازمی ہے. اس میں آپ کو جو بھی سزا دینی پڑتی ہے اس سزا کے لیے قانون کے اوپر عمل درآمد منون جس طرح لکھا گیا ہے اس طرح ہونا لازمی ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. قانون کی حکمرانی، ہاں جی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، قانون کی حکمرانی جب تک نہیں ہوگی، بلا تفریق قانون کی حکمرانی لازمی ہے. اس میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ، وزیر اعظم کو پرابلم کیا ہے؟ مطلب ان کو کیوں قانون کی عمل درآمد کیوں نہیں کرواتے؟ چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کو پرابلم کیا ہے؟ میں تو پہلے کہہ رہا ہوں ان کو سٹیپ کے لگانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. سب کے پاس ان کو خوف، ان کو کیا خوف ہے؟ ان کو کس چیز کا خوف ہے؟ کون ان کو روک رہا ہے کہ بھی آپ کاروائی نہ کریں؟ جب یہ کہتے ہیں قوم کو میرے ساتھ عدلیہ، قانون، ریاست، ہر بیوروکریسی ان کے ساتھ ہے، لیکن کام نہیں کرتی. جو کام نہیں کرتے جو سب ٹائم کم ہے، دوبارہ اس موضوع پر دوبارہ بات کریں گے. ناظرین، ہمیں خود احتسابی بھی کرنی ہے اور یہ جو ہم کرتے ہیں ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ، جھوٹ، فریب، اس کو ختم کرنا ہے. اگر یہ ختم نہیں ہوگی اور قانون کے اوپر منون عمل نہیں ہوگا، غربت ان کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں. میرے پروردگار غربت ختم کر دیں گے جب یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے. جب آقا نے فرما دیا، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ یہ 3-4 چیزیں نہ کریں تو آپ کو کوئی تکلیف آ ہی نہیں سکتی.
تو کیوں نہیں کرتے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں دھوکے دیتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیں. اس قوم کی ٹھیک ہو حالت جائے. نہیں بدلتی جو خود نہ اپنی حالت بدلنے کا جس کو شوق ہو. ناظرین اس کے اوپر فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دغا دیتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اگر اس ملک کو اوپر لے کے جانا ہے تو ہمیں بحیثیت قوم ایک خوبصورت قوم بن کے ابھرنا ہوگا. آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.